اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کے 195 تک ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں کی پیدائش میں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قیاماً کھڑے ہو کے، وقعوداً اور بیٹھ کے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، آسمان میں زمین میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور غور و فکر کا درس قرآن دیتا ہے، یہی جو خلاصہ ہے اور یہی سائنس کہتی ہے۔ سائنس کا حوالہ جو ہے، سائنس کا سسٹم وہ بھی یہی ہے، اور قرآن کا بھی یہی فارمولہ اور اصول ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے۔ فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب نار یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس آیت میں ایک تو غور و فکر کا درس دیا جا رہا ہے، اور دوسرا دعا سکھلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنی ہے، اور تیسرا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں کوئی نقص نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے بے فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہو، بلکہ ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہے، اور ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کیا کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ کوئی بھی چیز باطل پیدا نہیں کی، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تو پاک ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی بھی انسان گناہ سے پاک نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، تو وہ تو رسوا ہو گیا، اپنے اعمال کی وجہ سے تو نے اسے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جو بندہ ظلم کرتا ہے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جہاں کوئی حق ہی نہیں کسی کام کرنے کا، کسی کا حق کھانا۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ انسانوں کے حقوق ہیں۔ کسی انسان کا حق مار لینا، اللہ کا حق مار لینا، تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ اللہ کا حق مارنا کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، دین کی بات نہ ماننا، ماں باپ کا حق، ان کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، اگر نہیں کریں گے تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح کسی کا حق کھا لینا، کسی کو سزا دینا، کسی کو تکلیف دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم بندے کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی، ہم نے سنا ایک آواز دینے والے کو، ینادی للایمان، جو لوگوں کو ایمان کی طرف بلا رہا ہے، ان آمنوا بربکم، کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ۔ یعنی ہم نے یہ سنا کہ اے اللہ، لوگوں کو ایک بندہ بلا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ایمان لاؤ، فآمنا، جب ہم نے یہ سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ، فآمنا، ہم ایمان لائے۔ ربنا،
اے ہمارے رب فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہمارے برائیوں کو دو ڈال یعنی ان کو ختم کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت فرمانا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ہمیں نیک لوگوں میں رکھنا، جب فوت ہو جائیں تو ان میں شامل فرما، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمیں جب موت آئے تو نیکی کی حالت میں آئے، جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور موت نہ آئے تمہیں مگر اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، یعنی مرنا ہے تو مسلمان ہو کے مرنا ہے۔ اسی طرح نصیحت جو فرمائی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل میں بیان کیا ہے سورۃ البقرہ میں کہ جتنے بھی نبی تھے سب نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ پیارے بیٹو، اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے تمہیں، اللہ کے بندے بنے رہو، اللہ کا بندہ بننے کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، دعا سکھلا رہے ہیں کہ میرے بندے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایک تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، غلطیاں کوتاہیوں کو دور فرما دے، اور دوسرا وتوفنا مع الابرار، ہمیں موت آئے تو نیک لوگوں کے ساتھ موت آئے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دارومدار تو خاتمے پر ہے۔ خاتمہ کیسا ہوا ہے انسان کا؟ نیکیاں کرتا رہا لیکن جب فوت ہوا تو گناہ کر رہا تھا، تو یہ بہت بڑی سزا، بہت بڑا یہ ایک جرم ہے کہ آپ جب مطلب، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آپ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں، نماز پڑھیں اور آخری سمجھ کے پڑھیں تاکہ انسان کی جب موت آئے تو اچھائی کے اوپر آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتینا، اور ہم کو عطا فرمانا، ما وعدتنا علی رسولک، جو تو نے اپنے رسولوں پر وعدہ فرمایا ہے، یعنی اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا۔ کیا وعدہ فرمایا ہے؟ کہ جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ دے گا، جنت عطا فرمائے گا، گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ روزی روٹی عطا فرمائے گا، یہ وعدے فرمائے نا جی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا سکھلا رہے ہیں کہ یہ دعا کرو کہ اللہ تو نے جو اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدے فرمائے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑنا قیامت والے دن۔ قیامت والے دن کوئی مدد نہیں کرے گا، مدد کس کی ہوگی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک ہے اللہ تو وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، تو وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے ساتھ انسان کو یقین بھی پورا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔ فاستجاب لهم ربهم، پس اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ان کی دعا کو، انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ان کی دعا کو کہ کیا، لا اضیع عمل عامل منکم، میں کسی بھی کام کرنے والے کا کام ضائع نہیں کروں گا، نیکی کرنے والے کی کسی کی نیکی بھی ضائع نہیں کروں گا جب تک انسان خود اپنی نیکی ضائع نہیں کرے گا۔ خود نیکی ضائع کرنا کیا ہوتا ہے؟ نیکی کر لی اور لوگوں کو بتاتا پھر ریاکاری کرے، نیت ٹھیک نہیں، یا پھر جس کے اوپر احسان کیا وہ احسان جتلائے، تکلیف دے اس کو، تو نیکی ضائع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذکر و انثی، نہ کسی مذکر اور نہ مؤنث، کسی کا بھی اللہ تعالیٰ نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ بعض خواتین کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ مردوں کے لیے تو بڑے انعامات ہیں، عورتوں کے لیے کیا انعام ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، اللہ نے مذکر کا بھی ذکر کیا، مؤنث کا بھی ذکر کیا۔ بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے ہے، فالذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، واوذوا فی سبیلی، جن لوگوں کو میری راہ میں تکلیف دی گئی، اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے لیے جن کو تکلیف دی گئی، وقاتلوا، اور انہوں نے جہاد کیا، وقتلوا، اور شہید کر دیے گئے، لأکفرن عنہم سیئات، میں ضرور دور کروں گا ان سے ان کی خطائیں، ولا ادخلنہم، ضرور داخل کروں گا ان کو، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب ہے یعنی بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس
اچھا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔